بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے، بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے۔ یہی ان کی قوت ہے، ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کپڑوں میں ملبوس آدمی ذرا پوش کا قتل نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اور شیر نے بلند آواز سے کہا، میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا۔ انزخر ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رعایا ہیں، انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں۔ پہلے ان کا صفایا کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہت میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے، اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔ اسی روز ارشیر نے اپنے وزیر انزخر اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہیں خاتمہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے باغی باغی پھر رہی ہے۔ صرف 2 معرکوں میں ہمارے 4 سالار مارے گئے ہیں۔ ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کے ستون سمجھتا تھا، لیکن ان کے مر جانے سے ہماری طاقت نہیں مری۔ سب کان کھول کر سن لو، جو سالار یا نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے، فارس کی سرحد میں قدم نہ رکھے۔ انزخر تم مدائن اور ارد گرد سے جس قدر فوج لے جانا چاہو لے جاؤ۔ سالار بہمن کو میں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ فرات کے کنارے دجلہ کے مقام پر پہنچ جائے۔ تم اس سے جلدی دجلہ پہنچ جاؤ گے، وہاں خیمہ زن ہو کر بہمن کا انتظار کرنا، اور جوں ہی وہ آ جائے دونوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا۔ ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے۔ ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنے آؤں گا کہ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار ان کی لاشوں کے درمیان پڑے ہیں۔ تمہیں زرتش کے نام پر حلف اٹھانا ہوگا کہ فتح حاصل کرو گے یا موت۔ انزخر دونوں فوجوں کا سپہ سالار ہوگا۔ انزخر تمہارے ذہن میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ آئے اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ شہنشاہ فارس اب آپ شکست کی آواز نہیں سنیں گے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں، اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے۔ تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو انزخر، لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو۔ یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔ وہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں مثنہ بن حارث جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا۔ مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشتی سالار انزخر ہرمس کی طرح ظالم نہیں تھا۔ مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا
वो इतला मिलते ही दौड़े आए। अनज़खर ने कहा, अगर तुम में से किसी को मेरे खिलाफ शिकायत है तो मुझे बताओ, मैं उसका अज़ाला करूँगा। एक बूढ़े ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सालार हमें फौरन बता दे कि हमें क्यों बुलाया गया है? हम आपकी रियाया हैं, हमें शिकायत हुई भी तो नहीं करेंगे। एक और ने कहा, हमें कोई शिकायत नहीं, आपने जो कहना है वो कहें। अनज़खर ने कहा कि मुसलमान बढ़े चले आ रहे हैं, शहंशाह फारस की फौज उन्हें फरात में डबो देगी, लेकिन हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमें तुम्हारे जवान बेटों की ज़रूरत है। वफ़ के बड़ों में से एक ने पूछा, अगर शहंशाह फारस की फौज इस्लामी फौज को फरात में डबो देगी तो आपको हमारे बेटों की क्या ज़रूरत पेश आ गई है? हम सुन चुके हैं कि फारस की फौज के 4 सालार मारे गए हैं, आप हमसे पूछते क्यों हैं? हम आपकी रियाया हैं, आप हुक्म दें, हम सरकशी की जुर्रत नहीं कर सकते। अनज़खर ने कहा, मैं किसी को अपने हुक्म का पाबंद करके मैदान जंग में नहीं ले जाना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब के नाम पर फौज में शामिल करना चाहता हूँ। हमें ज़मीन के किसी खित्ते के लिए नहीं, अपने मजहब और अपने अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए फतह पर फतह हासिल करते चले आ रहे हैं क्योंकि वो अपने मजहब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फतह करते हैं वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते उनसे मुसलमान जजिया वसूल करते हैं। क्या ये गलत है कि तुम में वो भी हैं जो इसलिए अपने घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे? क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाएं और तुम्हारी इबादतगाहों के दरवाजे बंद हो जाएं? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लोंडियां बनाकर अपने साथ ले जाएं? जरा गौर करो तो समझोगे कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम तुम्हें एक फौज दे रहे हैं, उसे और ज्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मजहब को एक बेबुनियाद मजहब से बचाओ। अनज़खर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा मुश्तइल किया कि वो उसी वक्त वापस गए और अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्ल गारत और लूट मार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ उसी को बख्शते हैं जो उनका मजहब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसिन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी लड़कियों को छुपा लो, मालो दौलत जमीन में दबा दो, औरतें बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएं। जवान आदमी हथियार, घोड़े और ऊंट लेकर हमारे साथ आ जाएं। शहंशाह फारस की फौज हमारे साथ है। यीशु मसीह की कसम, हम अपनी इज्जत पर कट मरेंगे पर अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। एक शोर था, ललकार थी जो आंधी की तरह दश्त और जबल को जिन्नो इंस को लपेट में लेती आ रही थी। कोई भी किसी से नहीं पूछ रहा था कि ये सब क्या है। किसी ने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। किधर से आ रहा है? जोश व खरोश था। ईसाई माएँ अपने जवान बेटों को रुखसत कर रही थीं। बीवियां खावंदों को और बहनें भाइयों को अलविदा कह रही थीं। एक फौज तैयार होती जा रही थी जिसकी नफरी तेजी से बढ़ती जा रही थी। कसरा की फौज के कमांडर वगैरह आ गए थे। वो उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे जो कसरा की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे थे। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो रहे थे। सूरज कब का गुरूब हो चुका था। बस्ती में मशले घूम फिर रही थीं और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी। 2 आदमी जो उस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। उनमें से एक ने कहा, हम एक ललकार सुनकर आए हैं। हम रोजगार की तलाश में बड़ी दूर से आए हैं और शायद मदाइन तक चले जाएं।
یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ مذہب کیا ہے تمہارا؟ دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائیں اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے صلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ عیسائی ہیں۔ انہیں ایک بوڑھے نے کہا پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ تم تنومند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے، کیا تم اپنے آپ کو کنواری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا نہیں، ہمیں کچھ بتاؤ اور تم میں سے جو سب سے زیادہ سیانہ ہے ہمیں اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا، ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ کماندار نے کہا سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا ہاں، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل ہو رہی ہے، کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ہم قازمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی کے رہنے والے عرب ہیں، ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے کہا اسے زمین پر لکیریں ڈال کر سمجھاؤ، اور پھر ایرانی کماندار سے کہا ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائیں یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا، یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ کماندار نے کہا 2 فوجیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہی ہیں، مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ایک اجنبی عیسائی نے کہا بشرطیہ کہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئیں۔ ہاں وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں، ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار انزخر کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار بہمن جازویا لا رہا ہے۔ دونوں دجلہ کے مقام پر اکٹھی ہوں گی، ان کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا، اور چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں۔ دوسرے نے کہا تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں، تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے، تم سالار نہیں تو نائب سالار کے عہدے کے لائق ضرور ہو، ہاں تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ دونوں میں سے ایک نے کہا ہم اپنے گھوڑے لے آئیں، ہم تمہیں صبح یہی ملیں گے۔ کماندار نے کہا صبح کوچ ہو رہا ہے، ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے، انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور ایک درخت کے ساتھ باندھے تھے اور بستی میں پیدل گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے بن آصف؟
بن آصف نے کہا خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا خواہ اڑ کر پہنچے۔ یہ خبر ابن ولید تک بروقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تھکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑی لگا دو۔ دونوں نے ایڑی لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ بن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا اشر یہ تو طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ اشر نے کہا میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا، کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے اشر؟ ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے بن آصف، آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔ یہ دونوں گھڑ سوار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد نے فارس کی سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خالد نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنی آنکھیں بچھا رکھی تھیں۔ خالد فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے آ رکے، سوار کود کر اترے۔ خالد نماز با جماعت پڑھ کر آ رہے تھے کہ ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ان کی سانسیں پھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بری تھی۔ خالد نے کہا اشر بن آصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو ذرا دم لے لو۔ بن آصف نے خالد کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا دم لینے کا وقت نہیں سالار، آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے، بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے۔ یہ مدائن کی فوج کے ساتھ انزخر نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج بہمن جازویہ کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ خالد نے پوچھا کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ اشر نے جواب دیا نہیں، دونوں فوجیں دجلہ میں اکٹھا ہوں گی، اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی۔ بن آصف بولا کماندار نے یہی بتایا ہے سالار، ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جازویہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بیس میں سے اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انزخر اور بہمن جازویہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے سے دجلہ پہنچتیں، مگر ہوا یوں کہ انزخر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا ارشیر کے قریب تھا، اس لیے ارشیر اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا۔ اس کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا جس کی وجہ سے وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو انزخر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ ارشیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ نہیں مول لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ انزخر کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج
فوج میں شامل کر لیے تھے۔ ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا می برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔